وعن عمرو بن عاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات سلاسل کے پاس ایک لشکر پر امیر بنا کر کے بھیجا. یعنی حضرت عمرو بن عاص کو کیا ہے، ایک لشکر کا امیر بنا کر کے، ذات سلاسل ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ پاک سے 10 دن کی مسافت پر ہے. تو اسے ذات سلاسل یا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر صحابہ کرام کے کچھ جو فوجی تھے ان کو مشرکین نے زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو سلاسل میں زنجیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذات سلاسل یعنی سلاسل والی جگہ. جہاں کوئی واقعہ مشہور ہوتا ہے نا تو اس واقعے کی اس جگہ کو واقعے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یا تو کہتے ہیں کہ یا وہاں کسی کنویں کا نام ہے، کوئی جگہ کا نام ہے وہاں، اس وجہ سے اس کے ذات سلاسل. وہاں حضرت عمرو بن عاص کو کیا ہے، ایک لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا. اب حضرت عمرو بن عاص نے دوبارہ اور بھی کچھ فوج منگوائی، کمک منگوائی. تو اس دوبارہ جو منگوائی تھی نا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو ان یہ تمام اجلائے اور جلیل القدر صحابہ کو جب بھیجا فوج کی حیثیت سے، فوجی کی حیثیت سے، تو حضرت عمرو بن عاص اس وقت امیر تھے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ سمجھا کہ ان حضرت ابوبکر کو، حضرت فاروق اعظم کو، ان کو میرے ماتحت بھیجا ہے، ان کو فوجی کی شان میں بھیجا ہے، میں امیر ہوں کہ میں ان سے ہو سکتا ہے افضل ہوں. اس لیے واپسی آنے کے بعد کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس نے یہ سوال کیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں افضل ہوں، انہوں نے اس لیے یہ سوال کیے جو آگے حدیث پاک میں مذکور ہیں، آ رہے ہیں. عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، ایک لشکر کا ذات سلاسل پر کیا ہے امیر بنا کر کے بھیجا. قال، انہوں نے آ کر کے عرض کی، فَأَتَيْتُهُ، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، فَقُلْتُ، میں نے عرض کی، اَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا شخص، کون لوگوں میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، کون سا پیارا محبوب ہے لوگوں میں سب اس کو. قال عائشہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیونکہ اس نے ناس کہا تھا اور ناس میں مرد و عورت سب آتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کیا ہے، عائشہ میری سب سے زیادہ کیا ہے محبوب ہے. یاد رکھنا کہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک بیویوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت کئی طرح کی. حضرت عائشہ سے اور قسم کی محبت ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی آپ کو محبت ہے، وہ اور قسم کی محبت ہے. حضرت ابوبکر سے بھی محبت ہے، وہ اور قسم کی محبت ہے. تو قلت من الرجال، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی مردوں میں کون زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے. قال ابوہا، یعنی عائشہ کے والد یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہے. قلت، میں نے عرض کی، ثم من، پھر کون ہے، فرمایا کہ قال عمر، اس کے بعد فرمایا کہ عمر. فعد رجالا، کئی بندوں کے نام بھی حضور نے گنے. فسکت، میں خاموش رہا، یعنی حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون زیادہ محبوب ہے، فرمایا ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی صحابہ کے نام لیے، وہ بھی مجھے محبوب ہے، وہ اس کے بعد وہ محبوب ہے، اس کے بعد وہ محبوب ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں میں خاموش ہی رہا. اس لیے خاموش کیوں رہا، فخافت، میں اس وجہ سے کہ مجھے ڈر تھا، ان یجعلنی فی آخر، کہ مجھے آخر میں نہ بنا دے، یعنی میرا نمبر سب سے آخر میں نہ آئے، میں پوچھتا رہوں وہ سب سے آخر میں میرا نمبر آئے. اس وجہ سے کیا ہے میں خاموش رہا. اس سے پتہ چلا کہ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر حضرت فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ کیا ہے محبت کرتے ہیں. اب اس سے ان کا اشکال بھی دور ہو گیا. جو عمر بن عاص یہ سمجھے تھے کہ میں ان میں افضل ہوں اس لیے میرے ماتحت ان کو بھیجے ہیں، اس اشکال کو بھی اللہ کے رسول نے دور فرما دیا کہ مجھے ٹھیک ہے وہ فوجی کی حیثیت سے تیرے ساتھ گئے تھے لیکن کیا ہے محبوب مجھے وہی ہے زیادہ. وعن محمد بن الحنفیہ، یہ علی ہیں، حضرت علی کی اولاد میں سے حضرت محمد بن حنفیہ. قال، وہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا، یعنی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کے بیٹے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ جب پوچھا تھا نا حضرت علی کی خلافت کے وقت پوچھا تھا، اس وقت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے وفات پا چکے تھے اور حضرت علی کی خلافت. اس وقت ان کے بیٹے نے پوچھا، کیا پوچھا، ایُّ الناس خیر، کون سا کیا ہے بندہ زیادہ افضل ہے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد، یعنی حضور کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل کون سا کیا ہے بندہ ہے،
اب اس میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو ہے نا، اس کے وہ بتائیں گے. قال ابو بکر، فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کیا ہے؟ افضل ہیں. فرمایا کہ انبیاء کے بعد، نبی کے بعد سب سے زیادہ کون افضل ہیں؟ فرمایا ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس سے پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہی عقیدہ ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا تھا. قلت، میں نے عرض کی ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عمر، اس کے بعد عمر ہے. خشیت ان یقول عثمان، مجھے خوف ہوا کہ آپ عثمان کا نام لیں گے، لیکن آپ نے حضرت عمر کا نام لیا. قلت، میں نے پھر عرض کی ثم انت، اس کے بعد تو آپ ہوں گے، یعنی بیٹے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابا اس کے بعد تو آپ افضل ہوں گے ان میں. قال ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں ایک بندہ ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر افضل ہے. اس سے مراد حضرت علی خود ہی ہیں. تو مطلب حضرت علی کی یہ اعلیٰ درجے کی تواضع اور عاجزی تھی، انکساری تھی کہ اپنا نام نہیں بتایا کہ اس کے بعد میں افضل ہوں، نہیں، بلکہ مسلمانوں میں ایک بندہ ہے وہ اس کے بعد کیا ہے؟ افضل ہے. یہ حضرت علی کی کیا عاجزی اور انکساری تھی. اور خلاصہ کلام اس حدیث پاک سے یہ ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد افضل ہیں. یہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. جو ان کے بیٹے نے پوچھا تو آپ نے وضاحت فرما دی. وعن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل ابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، وہ روایت کرتے ہیں قال کہتا ہے کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. حضرت ابو بکر کے برابر ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے حضور کے زمانے میں. ثم عمر، اس کے بعد حضرت عمر کو افضل مانتے تھے. ثم عثمان، اس کے بعد حضرت عثمان کو مانتے تھے. ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم صحابہ کرام کی جو فہرست تھی، جو ترتیب تھی، اس کو ہم کیا ہے ویسے رہنے دیتے. اس کے بعد ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے. بس ہم حضور کے دور میں کیا ہے یہی مانتے تھے کہ سب سے افضل کیا ہے؟ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں. اس کے بعد ہم کیا ہے کہ اس ترتیب سے کسی کو ذکر نہیں کرتے تھے. اب اس سے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی کے چوتھے نمبر پر نام ہی نہیں دیا ہے. اب نام نہ لینے کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ یہ حضرات نمبر ایک تو کیا ہے شیوخ میں تھے، عمر کے اعتبار سے کیا ہے عمر رسیدہ تھے نا، اس وجہ سے کیا ہے ان کا نام لیا. حضرت علی کا نام اس وقت ان کے بنسبت کیا ہے وہ کم عمر تھے، ان کا اس وجہ سے نام نہیں لیا. دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ حضرت یہ صحابہ کرام کی فہرست میں بتا رہے ہیں، اور حضرت علی کیا ہے پنجتن پاک میں بھی شامل ہے، اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہیں. سمجھ گئے نا، اہل بیت اطہار پنجتن پاک میں بھی شامل. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ادھر چار یار میں شامل ہیں اور ادھر پنجتن پاک میں شامل ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ اہل بیت کی ترتیب نہیں تھی، یہ صرف صحابہ کرام کی ترتیب تھی. اس وجہ سے سب سے حضرت علی کا نام انہوں نے نہیں لیا. لا نفاضل بینہم، ان کے درمیان ہم کسی کو کیا ہے فضیلت نہیں دیتے تھے، یعنی جو ترتیب تھی. اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اب سب سے پہلے اور افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو افضل ہوگا وہی کیا ہے حضور کے افضل کے بعد وہی خلیفہ بننے کا اہل ہوگا، وہی خلیفہ بھی بنے. یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد نے جو روایت کیا ہے قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج، ہم یہی کہتے تھے، یعنی اس ترتیب سے ہم یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ ابو بکر افضل ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے. ونقول، ہم کہتے تھے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج، اور حضور باحیات تھے، یعنی حضور کی موجودگی میں ہم ایسا کہتے تھے. حضور نے ہمیں کبھی بھی منع نہیں کیا. اس سے پتا چلا کہ ہمارے عقیدے پر جو مہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رد نہ فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارا جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہ صحابہ کا ہے، اور وہی حق پر ہے،
وہی حق پر ہے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر دوسری ترتیب دے وہ کیا ہے بالکل جو حق پر نہیں ہے۔ قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج، کہتے تھے ہم یہی کہتے تھے اور حضور باحیات تھے، افضل امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر، کہ امت رسول میں حضور کے بعد ابو بکر ہے، افضل ہے، حضور کے بعد افضلون سب سے زیادہ افضل ہے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اور حضور کے بعد، سمجھے حضور کے بعد حضور کی امت میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ ابو بکر ہے، ثم عمر ثم عثمان ہے، سمجھ کے مجھے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ سب سے زیادہ کیا ہے افضل وہی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ بھی یاد رکھنا قرآن سے ثابت ہے، حضور حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرے نا وہ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ وہ آیت کریمہ کا انکار لازم آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مطلب غار ثور میں تھے، ہجرت کرنے کے نا وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، غار ثور میں تھے، تو وہاں پر کیا ہے کفار مکہ جو آپ کی تلاش میں آئے، تو آئے تلاش کرتے 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 کیا ہے وہاں تک آ گئے جہاں تک کیا ہے وہ غار تھی نا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق نے نا، بھی ان کے آنے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ اذ یقول لصاحبہ، اس سے کیا ہے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے بندے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اپنے ساتھی سے کہا، تو یہ ساتھی قرآن ابو بکر کو حضرت حضور کا ساتھی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور صحابی کا مطلب بھی ساتھی ہوتا ہے، گویا کہ قرآن حضرت ابو بکر کو حضور کا صحابی کہہ رہا ہے، اور اگر آج کوئی اگر اس کا انکار کرے تو قرآن کی آیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا بالکل کیا ہے؟ یہ کفر ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا کہ آگے جیسے حدیث پاک ہم انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان، مال، وطن سب کچھ لٹایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ ایمان لائے تو 40,000 دینار مطلب سونے کے سکے کتنے؟ 40,000، بہت زیادہ مالدار تھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق، سارے کے سارے حضور پر قربان کر دی، اولاد قربان کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 سال کی عمر تھی، حضور کی 45 سال تقریباً عمر تھی، آپ نے نکاح میں دے دی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق یہ جانتے تھے کہ جب حضرت عائشہ جوان ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائیں گے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کا ام المؤمنین ہوگی، اور ام المؤمنین کا نکاح حضور کی وفات کے بعد کسی سے جائز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی کیا ہے اپنے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا، مال سارا لوٹا دیا، یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر حضرت اپنے بیٹے کے سامنے چیلنج کیا۔ حضرت جنگ بدر کے بعد آپ کے بیٹے جب ایمان لے آئے تو کہا کہ ابا جان اس جنگ میں کیا ہے آپ میری تلوار کے نیچے تھے، سمجھ گئے؟ میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا ہے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا میں بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے چھوڑتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے تجھے قتل کر دیتا، تیرا سر کیا تن سے جدا کر دیتا۔ اس وجہ سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن، من، دھن، وطن سب کچھ لٹایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے انشاءاللہ کل حدیث پاک پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کا میں نے احسان بدلہ دے دیا، جس نے بھی مجھ پر دنیا میں یہاں پر احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کی، یہ قیامت کے دن اللہ ہی اسے بدلہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔